السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیًا اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوۃ المظلوم۔ معزز ناظرین، آپ کے خدمت میں ایک پیارا واقعہ مروہ شربینی کا واقعہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، دل کو دہلا دینے والا، دل کو تڑپا دینے والا، رلا دینے والا واقعہ، جیسا کہ سرزمین کرناٹکا میں مسکان کے ساتھ یا تمام مسلم بچیوں کے حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کیا گیا، ایسے ہی غالباً سن 2009 میں جرمنی کے اندر، جو کہ ایک مصری خاتون تھی، جرمنی میں مقیم تھی، ان کا واقعہ ہے۔ وہ مسلم خاتون، وہ مسلم بہن جرمنی کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنے حجاب کا، اپنے پردے کا مکمل اہتمام کیا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جوگنگ کے لیے نکل جاتی تھیں، واک کے لیے، صبح میں تھوڑا تفریح کے لیے نکلتی تھیں، با پردہ ہو کر کے، بے پردہ ہو کر نہیں، نقاب پہن کر نکلتی تھیں۔ کچھ زعفرانی گنڈوں نے ان کے نقاب کا مذاق اڑایا، غالباً سن 2009 کی بات ہے یہ۔ کچھ زعفرانی گنڈوں نے ان کے نقاب کا مذاق اڑایا۔ ایک دن، 2 دن، یہاں تک کہ چھیڑخانی کی نوبت آ گئی۔ ان ظالموں نے، ان درندوں نے اس بہن کو چھیڑا۔ اس نے سیدھا کورٹ کا سہارا لیا، کورٹ میں جا کر کے مقدمہ دائر کیا۔ جج نے ان گنڈوں کو بلوایا، بلوانے کے بعد انہیں سزا سنایا، جو کہ ان کے جرم ثابت ہوئے۔ جیسے ہی جج نے ان گنڈوں کو سزا سنایا، ان گنڈوں نے کورٹ ہی کے اندر جج کے سامنے خنجر سے اس اسلامی بہن پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ غالباً 17-18 حملے کیے انہوں نے، اور وہ مروہ شربینی ان کے حملوں سے زمین پر گر گئی، تڑپتی رہی، تڑپ کر کے اس نے جان دے دیا، لیکن اپنے چہرے سے پردے کو ہٹنے نہ دیا۔ وہ ان کے حملوں کا دفاع نہیں کرتی، ان کے وار سے بچتی نہیں، بلکہ وہ اپنے پردے کی حفاظت کرتی رہی، اپنے نقاب کو سنبھالتی اور سنوارتی رہی، اور تڑپ کر کے نقاب اور اپنے حجاب، اپنے پردے کی حفاظت میں اس نے جان دیا، اور دنیا کے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے مسلم خواتین کو اور تمام جو ہے عالم انسان کو یہ پیغام دیا کہ جان دے دینا، لیکن اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اپنے حجاب کی حفاظت کرنا، یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، یہی سیرت مصطفیٰ ہے، یہی اسلامک طریقہ ہے، یہی اسلامی قانون ہے کہ پردے کی حفاظت کرنا ہر بہن کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر بچی کی ذمہ داری ہے کہ ہر بہن، ہر ماں، ہر بچی پردے میں رہے، پردے کے دائرے میں رہے، برقعے میں رہے، بغیر نقاب کے۔ وہ بھی نقاب کیسا؟ اسلامک نقاب، مغربی نقاب نہیں، جدید دور کے جو فیشنیبل نقاب ہیں ایسے نقاب نہیں، اسلامک نقاب ہونا چاہیے، ایک سادہ نقاب، چونکہ وہ نقاب ہوتا ہے ہمارے حسن کو چھپانے کے لیے، حسن و جمال کو چھپانے کے لیے ہوتا، لیکن نقاب پہننے کے بعد بھی اگر حسن و جمال، زیب و زینت اگر آیا ہو تو اس نقاب کا کوئی فائدہ نہیں، اس برقعے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہر بہن، ہر ماں، ہر بچی کو اس پردے کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس ہونا چاہیے، اور یہ جو ظالم ظلم کرتے ہیں، رب العالمین ان سے انتقام لے گا۔ دنیا میں انتقام لیا تو ٹھیک، نہیں تو مرنے کے بعد قیامت میں ان سے ضرور بالضرور انتقام لے گا، چونکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا دعوۃ المظلوم، کائنات کے لوگوں، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ مظلوم کی بد دعا اور رب العالمین کے درمیان کوئی ووٹ نہیں ہوتا، کوئی دیوار نہیں ہوتا، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تیسری چیز کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے، مظلوم کے دل کی جو آہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹاتی، اور رب العالمین اس کی بد دعا، اس کی آہ کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اس لیے کسی پر اتیاچار نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اور وہ جو ظالموں نے ظلم ڈھایا تھا
اس بہن پر رب العالمین نے انہیں ان کے انجام تک پہنچایا۔ بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کسی پر بھی ظلم و زیادتی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔